أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. سورۃ النور آیت نمبر 35 ہے. اس آیت مقدسہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انسداد فواحش اور بے حیائی کے روک تھام کے لیے احکامات کو ذکر فرمایا تھا، اور اسی طرح سے وہ احکامات کہ جن احکامات پر عمل کر کے معاشرے کو نیک اور پاک دامن بنایا جا سکتا ہے. مثلاً کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کر لی جائے، اور وجہ یہ ہے کہ تاکہ بلا اجازت داخل ہونے سے اندر غیر محرم پر نگاہ پڑ سکتی ہے، تاکہ اس نگاہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور جب غیر محرم پر نگاہ پڑے گی تو ممکن ہے وہ موجب فتنہ بن جائے. اسی طرح سے حکم آیا تھا غض بصر کا کہ مردوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عورتوں کو حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں شرمگاہوں عزتوں کی حفاظت کریں. پھر عورتوں کو خاص طور پر حکم تھا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زیب و زینت کو بالکل ظاہر نہ کیا کریں، ہاں اپنے محرموں کے سوا کسی کے سامنے اپنے چہرے کو اپنے گریبان کو نہ کھولا کرے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عام طور پر اپنے گریبانوں پر چادروں کو ڈالا رکھا کرے تاکہ گریبان کا کوئی حصہ بھی نظر نہ آئے، زینت کے اعضاء خوبصورتی کے اعضاء نظر نہ آئیں. اور اسی طرح سے وہ محارم رشتے کہ جن رشتوں سے عورت کو پردہ نہیں ہے ان کا بیان تھا. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور عورتوں کو چلنے کا انداز سکھایا گیا کہ چلنے میں پاؤں زور زور سے زمین پر نہ مارا کرے کہ جس کی وجہ سے ان کے جسم میں جو زیور اندر چھپا ہوا ہے پوشیدہ ہے اس زیور کے بجنے کی آواز بھی نہ آئے. اور اگر ان گناہوں میں سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کر لینی چاہیے. اور وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، پھر ایک حکم یہ آیا تھا
کہ انسداد فواحش، بے حیائی کو روک تھام کرنے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ یہ ہے کہ بے نکاحوں کے نکاح کراؤ۔ معاشرے کے اندر جو بے نکاح لوگ ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ان کو ازدواجی زندگی سے منسلک کرے تاکہ اس قسم کی بے حیائیاں اور اس قسم کی خرافات اور رسومات اور اس قسم کی چیزیں معاشرے میں کم سے کم ہوں۔ اور جب تک ازدواجی زندگی سے منسلک ہونے کی استطاعت اگر کسی کے پاس نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، تو وہ پھر پاک دامن بن کر رہیں، یعنی عفت اور عافیت اور پاک دامنی کی زندگی گزاریں، روزے رکھ کر اپنے آپ کو پاک دامن بنانے کی کوشش کریں۔ اور پھر یہ بھی حکم تھا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو تمہیں مال عطا کیا ہے اس مال کے ذریعے سے اپنے معاشرے میں جو غرباء لوگ ہیں اور محتاج ہیں ان کی مدد کرو تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکے۔ یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد اب دو مثالیں آ رہی ہیں، اور یہ دو مثالیں بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو اللہ نور السماوات یہ رکوع ہے، اس رکوع میں تین بڑی اہم بنیادی باتیں ہیں۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ نور کے شروع میں ہم بتا چکے ہیں کہ معاشرے کے اندر سے بے حیائی کو اور زنا کو اور تہمت زنا کو اور اس قسم کی بے حیائیوں کو ختم کرنا ضروری ہے، اور اگر ان چیزوں کو ختم نہیں کیا جائے گا تو لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہ سکیں گی۔ جیسے مال کا تحفظ ضروری ہے، اسی طرح سے عزت کا تحفظ بھی، خاندانوں کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کو پاک دامن کیا جائے۔ اب مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ منافقوں کی مثال معاشرے میں کیسی ہے اور مومنوں کی مثال معاشرے میں کیسی ہے۔ ایک مثال دی گئی اہل ایمان کی جو ایمان میں مخلص ہیں، پکے ہیں، اللہ نور السماوات والارض سے۔ مثال ان لوگوں کی ہے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے، آخرت کا خوف ہے، تو ان کی مثال ہے۔ اور والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ سے پھر ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو معاشرے کے اندر رہتے تو ہیں لیکن ان کے دل اللہ کی محبت سے خالی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہیں، اور آخرت کا خوف ان کے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں کے اعمال کی ایک مثال ہے۔ تو ایک بات تو گویا کہ اس رکوع کے اندر یہ ہو گئی کہ نصیحت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، آخر دم تک نصیحت تو کرتے رہنا چاہیے۔ کسی بھی موقع پر آدمی تھک کر عاجز آ جائے کہ نہیں بھائی اب مجھے بات نہیں کرنی، اب مجھے نصیحت نہیں کرنی، نہیں ان کی اصلاح ہو رہی ہے، نہیں۔ قرآن مجید کے اسلوب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی جانب سے اتمام حجت کرتے رہیں، باقی نتیجے تک پہنچنا اور نتیجے کا حاصل ہو جانا کہ آپ نے جو دعوت دی ہے، آپ نے جو محنت کی ہے، اس محنت کا ثمرہ ظاہر نہیں ہو رہا، آپ کا کام ہے محنت کرتے جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت پر آپ کو اجر دے گا، اور کچھ نہ اجر ملے تو کم از کم یہ تو نقد اجر ملے گا کہ جب آپ للہیت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ محنت کریں گے تو آپ خود دین پر قائم اور دائم رہیں گے۔ گویا کہ ایک نقد فائدہ ہے۔ اپنے آپ کو دین پر قائم اور دائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خیر کی باتیں لوگوں کو بتاتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، بالآخر انسان کے اپنے قلب پر بھی وہ نصیحت لگتی ہے، اثر انداز ہو جاتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ نصیحت تو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مثال کے ذریعے سے مخلص اور منافق میں فرق کیا گیا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس جہان کے اندر منافق لوگ جو ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ مل کر دنیا کے منافع حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ یہ خوش نہ ہوں کہ جس طرح سے دنیا میں مومن کے ساتھ مل کر وہ منافع حاصل کر لیتے ہیں، مال غنیمت بھی لے لیتے ہیں اور مردم شماری میں اپنے آپ کو مسلمان شمار کر لیتے ہیں، آخرت میں اللہ کے عذاب سے وہ نہیں بچ سکیں گے۔ آخرت میں صرف عمل ہی کام آئے گا، صرف نام کافی نہیں ہے، وہاں انسان کے اعمال دیکھے جائیں گے۔ تو ایک بڑی خوبصورت مثال ذکر فرمائی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، ایمان والے کے دل کی مثال۔ ترجمہ پہلے ملاحظہ ہوئی پھر میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے، منور کرنے والا ہے۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک تعالیٰ روشن کرنے والا ہے، منور کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ یہ سمجھ لیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں کا وجود اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نور کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ سورج کی وجہ سے، چاند کی وجہ سے، ستاروں کی وجہ سے یہ روشنیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ حقیقت میں اللہ کا امر ہے اس میں، اور یہ تو ظاہری اسباب ہیں، یہ تو ظاہری اسباب ہیں جو ہمیں روشنیاں دے رہے ہیں، یہ تو ظاہر کے اسباب ہیں۔ حقیقت میں آسمانوں اور زمینوں کا نور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا نور اللہ ہے، یعنی آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا اللہ ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے اس نور کی مثال، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس اللہ تبارک تعالیٰ کے نور کی مثال کمشکات، اس ایک طاق کی طرح ہے، فیہا مصباح، جس میں چراغ ہو۔ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے اس نور کی مثال کس کی طرح ہے؟ ایک طاق کی طرح ہے۔ مشکات کہتے ہیں طاقچے کو، طاق، دیواروں کے اندر طاق بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر چراغ رکھا کرتے تھے پہلے زمانوں میں۔ یہ لفظ کاف الگ ہے، مشکات الگ ہے۔ مشکات طاق کو کہتے ہیں اور کاف کا معنی کی طرح ہیں۔ لوگ اس کو کمشکات پورا نام سمجھتے ہیں، شاید عورتوں کا بھی نام رکھ دیتے ہیں، بچیوں کا نام رکھ دیتے ہیں کمشکات، نہیں، مشکات لفظ الگ ہے، کاف الگ ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لفظ ہم نے منتخب کیا ہے قرآن سے، اس میں کیا نام بننے کی صلاحیت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، گویا کہ ایک جو ہے وہ طاق ہے۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال کمشکات، ایک طاق کی طرح ہے۔ کیسا طاق؟ فیہا مصباح، کہ وہ طاق ایک دیوار میں ہو اور اس میں ایک چراغ رکھا گیا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ خود ایک فانوس کے اندر رکھا ہوا ہو۔ چراغ جب فانوس کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کی روشنی اور زیادہ ہوتی ہے، اور بہترین اور خوبصورت روشنی بھی ہوتی ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ زجاجہ، وہ فانوس کیسا خوبصورت، کیسا چمکدار، اس طرح سے چمکدار ہے، کأنہا کوکب دری، ایسا لگتا ہے جیسا کہ ایک چمکدار ستارہ ہے، جیسا کہ ایک چمکدار ستارہ ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور اس فانوس کے اندر جو چراغ رکھا ہوا ہے وہ چراغ جلایا گیا ہے من شجرۃ مبارکۃ، ایک بابرکت زیتون کے درخت سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، یوں سمجھ لو کہ جو مشرق کی جانب بھی نہ ہو، مغرب کی جانب بھی نہ ہو، معنی یہ کہ کسی سیدھے میدان میں اس کو، درخت کو کھڑا کر دیا جائے تو کسی طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، وہ تیل اس کا، اس درخت کا تیل، زیتون کا تیل اتنا بہترین اور خوبصورت جلنے والا، یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ از خود ہی وہ روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اسے کوئی آگ نہ چھوئے، یعنی اسے آگ نہ لگے، بغیر آگ کے، بغیر تیلی کے سلگھائے وہ کیا ہے، از خود چل جائے۔ نور علی نور، یہ ایک روشنی کے اوپر دوسری روشنی ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نور کے بسبب جسے چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تبارک تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہ تو میں نے ترجمہ کیا اس آیت کا۔ اب اس تمثیل کو یوں سمجھ لیجئے، قرآن جس تمثیل کو ذکر کرتا ہے، مثال کو ذکر کرتا ہے، کہا کہ آپ یہ تصور کرو کہ ایک دیوار ہو اور اس دیوار کے اندر ایک طاق ہو، اور اس طاق کے اندر ایک جو ہے وہ ایک فانوس رکھا ہوا ہو، اور وہ فانوس کے اندر ایک چراغ ہو۔ تو اب آپ یہ بتائیے
کہ سب کی نگاہ جب دور سے اس دیوار کی طرف پڑتی ہے اور اس دیوار کے اندر رکھا ہوا فانوس ہو اور اس فانوس کے اندر رکھا ہوا چراغ ہو اور وہ چراغ بھی جلایا گیا ہو عام تیل سے نہیں بلکہ کس سے؟ زیتون کے تیل سے۔ تیلوں میں سب سے بہترین تیل وہ زیتون کا تیل ہے۔ تو جس کے جلنے میں کسی قسم کی جو ہے وہ بو نہیں ہے اور اس کے جلنے میں کسی قسم کا جناب دھواں نہیں ہے، سکون سے پرسکون سے ہو کے جلتا ہے اور اس کی آگ بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھو ایک طاق ہو اور طاق کے اندر ایک فانوس رکھا ہوا ہو، اس فانوس کے اندر چراغ ہو اور وہ چراغ جو ہے وہ جلایا گیا ہو کس سے؟ زیتون کے تیل سے، اور زیتون کے تیل سے جلایا گیا ہو اور اس چراغ کی روشنی اس طرح سے ٹمٹماتی ہوئی روشنی نظر آئے کہ نہ دائیں طرف مائل ہو نہ بائیں طرف۔ جب ہوا ہوتی ہے تو ایک طرف ہوا اس روشنی کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، اس آگ کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، اور یوں سمجھے کہ اس کے اندر جو دھاگا فتیلہ ڈالا گیا ہے اس کا جھکاؤ ایک طرف ہو جاتا ہے ہواؤں کی وجہ سے، تو وہ بالکل سیدھا فتیلہ جل رہا ہو۔ تو اب آپ بتاؤ کہ وہ کتنا خوبصورت لگے گا، کتنا بہترین لگے گا۔ فرمایا یہی مثال اس مومن کے دل کی سی بھی ہے کہ آپ ایک دیوار تصور کریں، مومن کا جسم، پھر اس جسد کے اندر آپ ایک تصور کریں طاقچہ ہو اور وہ خاص حصہ ہے جہاں دل ہے، پھر اس دل کی مثال فانوس کی سی ہے، وہ خود خوبصورت، پھر اس کے اندر ایمان کا چراغ اللہ پاک نے جلایا ہو۔ جیسے وہ جو دنیا کا چراغ زیتون کا ہم نے آپ کو بتلایا ہے کہ وہ اس قدر بہترین چراغ ہے کہ زیتون کے تیل کے قریب آگ جاتی ہے تو وہ خود جل جاتا ہے، مثال کے طور پر، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے از خود روشن ہو جائے گا، چمکتا ہوا تیل ہوتا ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اسے آگ کی تیلی نہ بھی دکھائی جائے، آگ اس کے قریب نہ بھی کی جائے، از خود وہ ایسا لگتا ہے جیسے جل اٹھے گا۔ بالکل اسی طرح سے اب سنیے گا، جس شخص کا دل صحیح ہوتا ہے، فطرت سلیمہ جس کے پاس موجود ہوتی ہے، جس کے دل میں فتنہ نہیں ہوتا، جس کے دل میں چور نہیں ہوتا، جس کے دل میں دھوکہ نہیں ہوتا، جس کے دل میں فراڈ نہیں ہوتا، تو اس کے دل کے اندر سب سے پہلی اور بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ نے اپنی معرفت کا نور اس کے سینے میں رکھا ہوا ہے۔ اور اس کو اگر آپ اس کے ساتھ جوڑے عہد الست کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عہد لیا تھا کہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، تو سب نے کہا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے، تو وہ نور اللہ نے اس کے سینے میں رکھا ہوا ہے، گویا کہ چراغ جل رہا ہے۔ وہ چراغ کیا ہو رہا ہے؟ جل رہا ہے۔ اب اس جلتے ہوئے چراغ کو اگر یہ کفر سے، یہ شرک سے، یہ نفاق سے، یہ دنیا کی گندگیوں سے اگر اس چراغ کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، تو اس کا اپنا نقصان۔ تیل تو اندر موجود ہے، اور دنیا کے تیلوں میں سے سب سے قیمتی تیل زیتون کا وہ اس کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح سے ایمان اس کے پاس موجود ہے، ذرہ سی اس کے اندر اس کو حرارت اور اس کو ذرہ سا اس کو پیٹرول ملے تو یہ جل جائے گا۔ اور پیٹرول کیا ہے؟ وحی کا نور۔ جیسے ہی یہ قرآن کی بات سنے گا، حدیث کی بات سنے گا، فوراً اس کا دل اسے کیا کرے گا؟ قبول کرے گا، اور اس کی زندگی کیا بدلنا شروع ہو جائے گی۔ دیکھتے نہیں ہیں بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت جلدی دل بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ فطرت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، بہت فطرت کے قریب ہوتے ہیں، بہت جلد دل بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا مومن کی مثال ایسی ہے، جیسی جیسی ہماری آیات اترتی ہیں اس کے پاس اندر کیا ہے؟ وہ ایمانی نور پیدائشی طور پر کیا ہے اس کے پاس موجود ہے۔ جیسے جیسے اوپر سے نور اترتا ہے اور اس کے لیے جناب مواد اترتا ہے، اس نور کو تیز کرنے کا، جلا بخشنے کا جیسے ہی مواد آتا ہے، وہ مواد کیا ہے؟ وحی کی صورت میں آیات آتی ہیں، تو اس کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھنا شروع ہوتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ مثال کس کی ہو گئی؟ مومن اور مخلص کی، کہ اس کے دل میں اللہ پاک نے کیا رکھا ہوا ہے؟ چراغ، ایمانی چراغ اس کے پاس ہے، اور جیسے ہی وہ قرآن سنے گا، نصیحت کی بات سنے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ چراغ اور روشن ہوگا، اس کو اور تقویت ملے گی۔ لیکن مثال دوسرے شخص کی، منافق کی، کافر کی، کہ جس کے دل میں پہلے سے اندر کفر ہے، اور جب وہ مزید بات سنے گا
اور حق کی مخالفت کرے گا اور نبی کی مخالفت کرے گا، اہل ایمان کی مخالفت کرے گا، اور اس ماحول کے ساتھ سورۃ النور کے ماحول کو آپ سمجھیں، اس ماحول کے ساتھ جوڑیں، جب وہ مزید اس معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دے گا اور پھیلائے گا تو پہلے سے اس کے اندر کیا موجود ہے؟ کفر تو پہلے سے موجود ہے، نفاق تو پہلے سے موجود ہے، اور اس نفاق کے اوپر جب مزید اس نے اس قسم کے جرائم کیے تو نفاق اور کفر بڑھے گا یا کم ہوگا؟ بڑھے گا۔ تو پہلے سے اندھیرا اور مزید اور اندھیرا ہو گیا، تو اندھیرے کے اوپر اندھیرے آ گئے۔ اور پہلے والا مثال مومن کی مثال کیا تھی؟ پہلے سے اس کے پاس نور موجود ہے، اب نور جب موجود ہے تو اس نور کے اوپر مزید نور آ گیا، کیا کہ دین کی بات سنی، قرآن کی بات سنی، حدیث کی بات سنی، نیک مجالس میں بیٹھا تو اس کے اندر ایمانی ترقی ہو گئی، تو نور کے اوپر نور آیا۔ پہلے سے نور موجود ہے، نور کے اوپر کیا ہے؟ جس کو آپ اردو میں تعبیر کرتے ہیں سونے پہ سہاگا، یہ ہے نور علی نور۔ اور ادھر اس کی مثال کیا ہے کہ جس طرح سے پہلے سے اس کے پاس کفر موجود ہے اور کفر موجود ہو اور اوپر سے مزید کیا آ جائے اور حق کی مخالفت کرتا ہو اور دین کی مخالفت کرتا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کفر کو بولو اضافہ ہی ہوگا، سمجھے بھائی؟ تو بات وہی ہے، نیم کے اوپر کیا کہتے ہیں وہ؟ کریلا، سمجھے بھائی؟ تو ایک کڑواہٹ پہلے سے ہے، دوسری کڑواہٹ اوپر سے اور آگے۔ اللہ اکبر۔ تو مومن کو اللہ پاک نے وہ نور عطا فرمایا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت بہت پیاری دعا بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کتنا نور مانگا، کتنی نورانیت مانگی ہے، کس قدر نورانیت اللہ سے مانگی۔ مجھے یہ بتاؤ، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نبی ہیں، نبی پیدائش سے لے کر نبوت کے زمانے تک اور نبوت کے زمانے سے لے کر دنیا سے جانے تک ہر لمحہ اللہ کی تربیت میں ہوتا ہے، ہر لمحہ براہ راست اللہ کی تربیت میں، اور اس کا قلب، نبی کا قلب کیا ہی نور ہے، اس سے نور تو پورے جہان میں پھیلتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر سے جو نور پھیلا، اور آج میں اور آپ اسی نور کی برکت سے بیٹھے ہوئے، اتنا نور ہونے کے باوجود بھی اللہ سے کتنا مانگ رہے ہیں، کتنا اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ دعا یاد رکھنے کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دعا کو تہجد کے وقت اہتمام سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں رات گزاری۔ بڑی اہم بات ہے، سننے کی ہے، بڑوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، ماؤں کے لیے بھی، یہ تینوں طبقوں کے لیے بڑی نصیحتیں اس میں۔ عبداللہ ابن عباس مکہ میں رہائش پذیر تھے، والد عباس آپ علیہ السلام کے چچا وہ مکہ میں ہی تھے۔ آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور ان کا ابھی بچپنا تھا، یہ کوئی بڑی عمر کے نہیں تھے، بچپن ہی تھا، 10-11 سال کی عمر میں تھے۔ تو مکہ مکرمہ سے سفر کر کے مدینہ طیبہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ آپ رات کو کیا کرتے ہیں۔ آپ شوق دیکھ رہے ہیں، اس بچے کا شوق آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اور صرف کیا کرنے آ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال دیکھنے کے لیے آئے۔ کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حسن اتفاق یہ ہوا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام کرنا تھا اپنی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر، اور میمونہ عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی۔ مجھے اور سہولت ہو گئی، کسی اور کا گھر ہوتا تو ذرا مشکل تھا، خالہ کا گھر ہے تو اور سہولت ہو گئی، خوش بھی ہوا۔ اب میں دیکھنا چاہا کہ رات کو کیا ہوتا ہے، آپ علیہ السلام کیا اعمال کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنی خالہ میمونہ سے کہا مجھے بھی جو ہے رات کو جگا دیجیے گا۔ خالہ نے بستر اس طرح سے لگائے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک، پھر برابر میں حضرت میمونہ کا، اور سر کی طرف اس طرح سے کر کے میرا بستر لگایا۔ اب میں تلاش میں ہوں، دیکھوں گا، اور خالہ کو میں نے کہا مجھے اٹھانا ہے، ایسا نہ میں نہ بیدار ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو اٹھے تو میں خود بیدار ہو گیا۔ جب شوق ہوتا ہے اور طلب ہوتی ہے تو اللہ اسباب بناتا ہے۔ تو کہنے لگے رات کو اٹھے، قضائے حاجت سے فارغ ہو کر اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے۔ اللہ اکبر۔ تو
پھر سو گئے. پھر آپ نیند سے بیدار ہوئے، مشکیزے کے پاس آئے، اس کا بند کھولا، وضو فرمایا، نہ زیادہ پانی بہایا اور نہ بہت تھوڑا بلکہ مکمل وضو فرمایا. پھر نماز پڑھنے لگے. پھر میں آہستہ سے اٹھا، کیونکہ یہ مجھے پسند نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہو کہ میں ان کے عمل کو دیکھ رہا ہوں. یہ ذرا اچھا نہیں لگ رہا تھا. پھر آپ علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوئے. اب یہاں ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ جب رات کو آپ بیدار ہوئے تو سب سے پہلا عمل میں نے رسول اللہ کا دیکھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ آپ بیدار ہوئے اور آپ نے مسواک استعمال فرمائی. تکیے کے نیچے مسواک رکھی تھی. اور آپ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ آپ بیدار ہوئے تو آپ نے سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا، ان فی خلق السماوات والارض. یہ ایک ایک بات عبداللہ نوٹ کر رہے. یہ تربیت ہے، شوق اور ذوق ہے. پھر میں نے آپ علیہ السلام کے لیے پانی، وضو کا پانی میں نے جا کے رکھا. پانی وضو کا اس طرح سے میں نے آپ علیہ السلام کا پانی رکھا وضو کا کہ نبی علیہ السلام جب قضاء حاجت سے فارغ ہو کر باہر تشریف لائیں تو آپ کو پانی نظر بھی آ جائے اور کہیں پاؤں سے ٹھوکر بھی نہ لگے. ذرا کنارے پر رکھا اور ایسا سنورا ہوا پانی اوپر سے ڈھکا ہوا میں نے رکھا. آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ پانی بڑا نفاست کے ساتھ رکھا ہوا ہے اور بہت بہترین انداز سے. آپ نے پوچھا کس نے رکھا؟ تو خالہ نے بتایا، ابا عبداللہ نے. تو آپ علیہ السلام نے مجھے دعا دی. اس کے بعد وضو کرایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں نے آپ علیہ السلام کے اعضاء پر پانی ڈالا. پھر آپ علیہ السلام نے مجھے دعا دی. کیا دعا دی؟ اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما، اے اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. تو پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رئیس المفسرین کہلائے. تمام کے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ تفسیر جاننے والے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو یہاں بڑوں کے لیے کیا سبق ہے؟ بچوں کو بچے جب ان کی خدمت کریں تو بڑے کیا کریں؟ دعا دیں. دعا دیں. قبولیت کا وقت ہے، سحر کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے. اور یہ بھی ہے کہ بڑے اپنے بچوں کو، چھوٹوں کو کبھی کبھی اس طرح سے خدمت ان سے لیں تاکہ وہ سیکھیں اور پھر وہ آپ سے دعا لیں. یہ بڑوں کے لیے سبق ہے اور بچوں کے لیے سبق ہے کہ انہیں شوق ہونا چاہیے. کیا ہمارے ہاں کبھی ایسا ہوا ہے کہ تہجد میں ہم اٹھے ہوں اور ہم نے اپنے بچے کو، اپنے پوتے کو، اپنے نواسے کو، اپنے چھوٹے کو، کسی کو اٹھایا ہو کہ وہ ہم سے وضو سیکھے؟ یہاں تو فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے آپ نے وضو فرمایا اور آپ علیہ السلام نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے تو میں آپ علیہ السلام کی بائیں جانب کھڑا ہوا. آپ نے میرے کان سے مجھے پکڑ کر گھما کر اپنی دائیں طرف کر لیا. دائیں طرف کر لیا، اس طرح سے پکڑا اور پیچھے سے کر کے ادھر لے آئے مجھے. تو یہ پتہ چل گیا کہ اگر ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے تو مقتدی کو کہاں کھڑے ہونا ہے؟ دائیں جانب. دائیں جانب کھڑا کر دیا. آپ علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی. اچھا، اس دوران کبھی ایسا ہوا کہ میں پیچھے ہٹتا پھر آپ مجھے آگے کرتے، پھر میں پیچھے ہٹتا پھر آگے کرتے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پھر سلام کے بعد کہا، عبداللہ میں تمہیں آگے کر رہا ہوں تم پیچھے ہٹ رہے ہو. کہنے لگے رسول میری کیا مجال، میں آپ کے برابر میں کھڑا ہوں. یہ چھوٹا بچہ، معصوم بچہ ہے، چھوٹی عمر ہے. اس عمر میں یہ تربیت ہے اور یہ ادب آداب اتنے جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں مجھے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. تو اس ادب کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دعا دی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی نماز پوری فرمائی، 13 رکعتیں آپ نے پوری کر لیں، تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑا سا لیٹ گئے. تو 8 رکعتیں نفل ادا فرمایا کرتے تھے اور اس کے بعد جب صبح صادق کا وقت ہو جاتا تو 2 سنتیں پڑھ لیتے. 2 سنتیں پڑھ کے پھر استراحت تھوڑی سی کر لیا کرتے تھے کہ رات دیر تک قیام ہوتا تھا. تو اول وقت میں یہ 2 سنتیں پڑھ کے پھر تھوڑا سا استراحت فرماتے تھے. اس کے بعد جو ہے نماز کے لیے تشریف لے جاتے. تو گویا کہ 8 رکعتیں وہ ہو گئی نماز نفل کی اور اس کے بعد 3 وتر بھی ہو گئے اور 2 سنتیں وہ ہو گئی
تو اس طرح سے فرمایا کہ پھر آپ علیہ السلام لیٹ گئے یہاں تک کہ سانسوں کی آواز آنے لگی، اور جب آپ علیہ السلام سوتے تھے تو آپ کی سانس لینے کی آواز آیا کرتی تھی، زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے نماز کی اطلاع دی اور آپ کو جگایا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، آپ نے اپنی دعا میں یہ کلمات کہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما، وفی بصری نورا، اے اللہ میری آنکھوں میں بھی نور پیدا فرما، وفی سمعی نورا، اے اللہ میرے کانوں میں بھی نور پیدا فرما، وعن یمینی نورا، اے اللہ میری دائیں جانب بھی نور پیدا فرما، وعن یساری نورا، اے اللہ میرے بائیں جانب بھی نور پیدا فرما، وفوقی نورا، اے اللہ میرے اوپر بھی نور پیدا فرما، وتحتی نورا، اے اللہ میرے نیچے بھی نور پیدا فرما، اور وامامی نورا، اور اے اللہ میرے سامنے بھی نور پیدا فرما، وخلفی نورا، اور میرے پیچھے بھی اے اللہ نور پیدا فرما، واجعل لی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا فرما۔ یہ فجر کے وقت آپ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی فجر کی نماز کے لیے نکلے تو اس وقت اس دعا کو پڑھنا چاہیے، بڑی خوبصورت دعا ہے، اور ہے آسان ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، 2-4 بار آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ ہاں راستے میں پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، چلتے چلتے پڑھ لیں۔ تو اس کا اہتمام فرمائیں، سارے مرد حضرات بھی، خواتین سے بھی درخواست ہے وہ بھی اہتمام فرمائیں، اور چلو انہوں نے مسجد میں تو نہیں جانا، گھر میں نماز پڑھیں گی، تو جیسے ہی وضو سے فارغ ہو جائیں نماز کا ارادہ کرے تو پہلے اس دعا کو پڑھ لیا کرے۔ بہت پیاری دعا ہے، اور اس دعا کو یاد کیجئے گا، یہ نورانیت طلب کرنے کی دعا ہے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، دل میں کانوں میں ہر شے میں اللہ نور عطا فرما، تو اس نور کا مطلب اے اللہ مجھے ایسی روشنی اور مجھے ایسی صلاحیت اور طاقت عطا فرما کہ میں اس نور کے ذریعے سے تیری مرضی کو پہچان سکوں۔ سمجھے بھائی؟ انسان جب اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے بندہ میرے قریب ہوتا ہے کس سے؟ نوافل کے ذریعے سے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اتنا قرب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اچھا یہ کیسے، کیا مطلب ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا سنا ہوگا کسی آدمی پر اگر جن آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جن بول رہے نا، یہ تو نہیں بول رہا، اب یہ کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، اس وقت وہی کہہ رہا ہے، بول رہا ہے، وہی کروا رہا ہے، جو اس کی حرکتیں وہ سب کی سب کون کروا رہا ہوتا ہے؟ اور جن اس کے اندر حلول کیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالی جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اس کا ہر عمل اللہ کی مرضی میں فنا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں وہ پاگل مجنون ہو گیا نا، وہ تو جن کی مرضی کے تابع ہے، لیکن یہاں اللہ سے جب تعلق نصیب ہو جاتا ہے تو اس کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، پھر اس کی آنکھ نافرمانی کی طرف نہیں اٹھتی، پھر اس کے کان نافرمانی کو نہیں سنتے، پھر اس کی زبان نافرمانی کو نہیں بولتی، پھر اس کے ہاتھ نافرمانی کو نہیں چھوتے، پھر اس کے پیر نافرمانی کی طرف نہیں جاتے، پھر اس کے دل کے اندر نافرمانی کی بات نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ نے نور عطا فرمایا ہے، اس کو اللہ نے نورانیت عطا فرمائی ہے، اس ایمانی نور کی وجہ سے اب یہ گناہوں سے پیچھے رہتا ہے۔ اب یہ ہم وقت یہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ میرا اللہ کس بات سے راضی ہے، یہ اللہ کی مرضی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ تو یہ دعا یاد کرنے کی ہے، اور اسے خود بھی اہتمام سے پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ اب آگے دیکھیں، اب رہی بات، بڑی اہم بات، کیا کیا جائے؟ بات گھوم کے وہیں آتی ہے، یہ نور حاصل کہاں سے ہوگا؟ اب آگے دیکھیں نا، خود قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ نور حاصل کہاں سے ہوگا؟ اللہ نور السماوات والارض
یہ پوری آیت بیان کرنے کے بعد آگے دیکھیے کیا ارشاد فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، بھائی ایسے دنیا میں گھر موجود ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے اللہ کی یاد سے، یعنی مساجد کو بلند کیا جائے، اللہ کی یاد سے انہیں بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ، ان مساجد میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، ان مساجد میں اللہ کا نام لیا جائے۔ بھائی اللہ اکبر، اللہ کا نام لیا جائے تو پتہ یہ چلا کہ یہ نور ہمیں حاصل ہوگا مسجد کے ماحول سے، اور مسجد کا ماحول جتنا جاندار ہوگا اور مسجد کے اندر جتنی محنت ہوگی اس محنت کے اثرات پورے معاشرے پر پڑتے۔ یوں سمجھ لیجئے گا مسجد تمام کے تمام انوارات کا منبع ہے، مرکز ہے انوارات کا، سارے انوارات اور تجلیات مسجد میں اترتی ہے۔ جب باجماعت نماز ادا ہوتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے، کوئی کم نور ہے؟ اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں جو ان نمازیوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب کہیں گے اس کے بعد آمین کہیں گے تو ملائکہ کی آمین ساتھ شامل ہوتی ہے۔ تو جہاں نزول ملائکہ ہو وہاں کوئی کم رحمت ہے کیا؟ جہاں ہر وقت قرآن پڑھا جاتا ہو، جہاں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہوں، اور جہاں مساجد جس قدر فعال ہوں اور مساجد میں محنت ہو، اس محنت کے اثرات محلے پر پڑتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی مساجد کیسی تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد صرف نماز کے لیے مرکز نہیں تھی، وہ ایک اسلامی مرکز ہے، اسلامی مدرسہ بھی وہاں پر موجود ہے، اصحاب صفہ کا مدرسہ بھی مسجد میں ہے، مسجد سے متعلقہ چبوترا ہے، اس کے اندر اصحاب صفہ پڑھتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگوں کا یہ تصور ہے کہ مسجد مدرسہ ہمیں مدرسہ نہیں چاہیے، ہمیں مسجد چاہیے بس۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اپنی نئی نسل کو دیندار نہیں بنانا چاہتے۔ جب تک ذہنی تربیت نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا ذہنی تربیت نہیں ہوگی، حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا، ذہنی تربیت اگر نہ ہو تو آنے والی نسلیں، آپ کہتے ہو کہ نماز، تو یوں سمجھو کہ مساجد پر بھی پابندی لگ جائے گی پھر، سمجھے؟ اور آج ہم اسی ماحول سے گزر رہے ہیں اور یہی بھگت رہے ہیں اور یہی سن رہے ہیں روزانہ۔ اس مسجد کو گرایا جائے، ایک گر گئی تو پھر تو ہر ایک کا گرانا آسان، اس کو بھی گرایا جائے، نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اتنا طویل زمانہ جہاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہوتا رہا ہو، اللہ کی بندگی ہوتی رہی ہو، اور مسجد جو ایک بار بن جاتی ہے تو وہ قیامت تک مسجد مسجد ہی رہتی ہے، اس کو کسی قسم کے کسی اور کام میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کسی علاقے کے اندر سے آبادی ختم ہو گئی، وہاں پہلے محلہ تھا، مسجد تھی، آبادی بالکل ختم ہو گئی، اب وہاں کوئی بندہ ہے ہی نہیں جو اس مسجد میں نماز پڑھے، تو تب بھی چار دیواری لگا کر اس جگہ کو چھوڑ دینے کا ہے، اس لیے کہ اب اس پر کوئی تعمیر دوسری نہیں کر سکتے ہو، یہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ مسجد ہی ہے، اس پہ اوپر کوئی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ تو مساجد سے ہم اپنے تعلق کو، اپنی نسلوں کے تعلق کو ہم مساجد سے مضبوط کریں۔ مجھے آپ یہ بتائیے، اگر مساجد میں محنت نہ ہو تو یقیناً اس محلے کے اندر دینداری قائم نہیں ہوگی۔ بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے، بڑی جان مارنے کی ضرورت ہے، مساجد کے اندر محنت ہو۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، بلند کیا جائے، بلند کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی توحید سے اللہ کے گھروں کو بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس میں لیا جائے، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں صبح و شام، اس میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، دینی حلقے قائم کرتے ہیں، تعلیم اور تربیت کا انتظام و اہتمام کرتے ہیں۔ کون؟ رجال، ایسے لوگ، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو کوئی خرید کوئی فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ مساجد کو آباد کرنے والے کی نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر ایک، پہلی نشانی کیا ہے؟ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ کوئی چھوٹی تجارت، کوئی بڑی تجارت، کوئی خرید کوئی فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ جیسے ہی اذان ہوئی، نماز کا وقت آیا تو مسجد کی طرف متوجہ ہو گئے،
جہاں دین کا حلقہ لگتا ہے اپنے کام، اپنے کاروبار، اپنی سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اس حلقے کے اندر، اس دینی مجلس کے اندر شریک ہوتے، اللہ کی یاد میں شریک ہوتے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دیکھو اللہ کا ذکر اور پھر خاص طور پر اقام الصلاۃ۔ تو یہاں صرف ذکر سے مراد نماز تو نہیں ہے نا، مسجد میں اور بھی بہت سارے اعمال ہیں کہ جن اعمال کے اندر شرکت کرنی چاہیے، اور تجارت اور کاروبار کی وجہ سے ان اعمال میں جڑنے کے لیے رکاوٹ تجارت نہیں بننی چاہیے۔ لا تلہیہم تجارت، ان کی تجارتیں ان کو نہیں روکتی، ان کو غافل نہیں کرتی، کس چیز سے؟ اللہ کی یاد سے۔ درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، تعلیم کے حلقے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ سب ذکر اللہ ہے نا۔ اور وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کے قائم کرنے سے بھی انہیں تجارتیں ان کو غافل نہیں کرتی۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے بھی ان کو جناب تجارتیں غافل نہیں کرتی۔ ایک آدمی کہے مجھے تو زکوٰۃ کے حساب کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا بھائی، تو مطلب ہے کہ اس کو مال نے غافل کر دیا نا، کس سے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور دوسری نشانی یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، حجب اور تکبر ان میں نہیں ہے۔ یخافون، وہ ڈر رکھتے ہیں، یومن، اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن دل اور آنکھیں سب کے سب بے چین ہو جائیں گے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اور ایسا کیوں ہے؟ لیجزیہم اللہ، وہ دن کیوں آئے گا؟ تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا، احسن ما عملوا، جو انہوں نے اعمال کیے ان اعمال میں سے اچھے اعمال کا اللہ پاک ان کو بدلہ دے گا، بہترین بدلہ دے گا۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے فضل کو اور بڑھائے گا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے بغیر حساب، بے انتہا۔ بغیر حساب کا ترجمہ کیا ہے؟ بے انتہا، بہت بے انتہا۔ اللہ کے یہاں تو ہر شے کا حساب ہے، وہ ہمارے لیے حساب سے باہر ہے، اللہ نے اتنا دیا۔ یرزق، رزق، لہذا یہ لفظ رزق ہمیں بتا رہا ہے کہ تجارتوں کی وجہ سے، اللہ کی یاد سے اور نماز سے اور اقامت صلاۃ اور اعطاء زکوٰۃ سے غافل نہ ہوا کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے رزق کا ایسا انتظام کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ اور اگر تم دنیا میں الجھ گئے، اتنے الجھ گئے تو پھر الجھتے ہی چلے جاؤ گے، پھر اللہ پاک تمہیں چھوڑ دے گا آزاد، جاؤ۔ جب رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسباب جائز اختیار کرو اور اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا کو پورا کرو، بس، باقی اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ لیکن ہم اسباب کے پیچھے اتنے گھومتے ہیں کہ فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ماں بہنوں سے میری درخواست ہے وہ اہتمام کریں گھروں کے اندر، ان کے گھر ان کے لیے مساجد ہیں، گھر کے اندر کے حصے ان کے لیے مساجد ہیں، اور ان کو بھی گھر کے کام کاج انہیں نماز سے غافل نہ کریں، گھر کے کام کاج انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ آج کل خاتون خانہ کہتی ہے ٹائم ہی نہیں ملتا، کیا کریں جی، وقت ہی نہیں ملتا، تلاوت کا وقت نہیں ملتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو غافل کیا ہوا ہے؟ کس چیز نے؟ کام نے، گھر کے کام کاج نے آپ کو غافل کر دیا ہے۔ اس قدر کام کاج، بلا وجہ کے کام کاج گھر میں بڑھائے ہوئے، گھر کے اندر جناب جھاڑو پوچھا کرنے والیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی، بعضوں نے کھانا پکانے والے بھی رکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی پھر کیا زندگی ہے؟ جو وہاں سے وقت بچتا ہے وہ وقت کہاں صرف ہوتا ہے؟ لغویات میں، فضولیات میں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، اپنے گھر کا ماحول بناؤ۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے بچے، آنے والی نسلیں دینی بنیں اور دیندار بنیں، تو پھر اپنے گھر کا ماحول قائم کرو۔ تو بس یہ آیت نقش کرنے کی ہے، اپنے دل پر لکھنے کی ہے، نقش کرنے کی ہے کہ کہیں ہماری تجارتیں، ہمارے کام، ہماری مصروفیات ہمیں نماز سے، زکوٰۃ سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، ورنہ وہ دن آئے گا کہ جس دن میں انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور اس دن اللہ پاک پورا کا پورا حساب دے گا۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب، اب یہ مثال آ گئی ہے دوسری، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں نفاق ہے، جن کے دلوں میں کفر ہے، جن کے دلوں کے اندر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اہل ایمان کا بغض ہے۔ اور سورۃ النور کا پس منظر ذہن نشین کیجیے گا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر الزام تراشی کی، بہتان تراشی کی، اور جن کے دلوں کے اندر فتور ہے، ان کے اعمال کی مثال بھی سن لو۔
ان کے اعمال کی مثال. اگر وہ دنیا میں کوئی نیک عمل آپ کو نظر آ رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی حادثاتی کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے اور اس واقعے کے اندر سارے کے سارے پہنچ گئے، کیا کرنے کے لیے؟ مدد کرنے کے لیے. مدد کے لیے سب کے سب پہنچ گئے. سوال یہ ہے کہ اس وقت جو آپ نے محنت کی ہے، کام کیا ہے، مدد کی ہے، کیا یہ عند اللہ، اللہ پاک کے یہاں اجر ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں. چند چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے بڑے سے بڑے، نیک سے نیک اور بہترین سے بہترین عمل کو بھی ضائع کر دیتی ہے. نمبر 1 کفر، عمل ضائع. کفر ہے تو عمل قبول ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان، عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. سارا دن کسی کی خدمت میں لگا رہے، دنیا کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کام سارے کس کے لیے؟ نمود و نمائش کے لیے ہوتے ہیں، آخرت میں کچھ نہیں ملتا. نمبر 2 شرک. شرک سے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں. شرک ایسا جراثیم ہے کہ پہاڑوں جیسے اعمال کے ساتھ بھی جب ٹکراتا ہے تو وہ پاش پاش ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں. نمبر 3 ریاکاری. یہ شرک ہی کا ایک زمرہ ہے، ریاکاری. کام کیوں کر رہے ہو؟ تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا اس نے کام کیا، تاکہ لوگ کہیں کہ اس نے بڑی محنت کی ہے، تاکہ لوگ کہیں کہ اس نے بڑا پیسہ خرچ کیا. قیامت کے دن کہا جائے گا اس ریاکار کو، جاؤ آج انہی سے اپنے کام کے اجر کا مطالبہ کرو جن کے لیے دنیا میں تم نے کام کیا تھا. اس سے کیا ہے؟ عمل ضائع ہے. اور نمبر 4 حسد، کینہ، بغض. یہ چیزیں بھی اعمال کو تباہ کر دیتی ہیں. ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. عمل نہیں بچتا آدمی کے پاس. آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے بہت سارے اعمال کیے ہیں، اور فجعلناه هباء منثورا. فرمایا ہم نے ان کے بڑے بڑے اعمال کو، پہاڑوں جیسے اعمال کو ریت کے ذروں کی طرح کر دیا، بے وقعت کر دیا. کوئی وقعت نہیں ہے اللہ کے ایسے اعمال کی. تو کس سے؟ حسد سے. حقوق العباد میں رعایت نہ کرنا، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو ستایا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے. قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے، پوچھا گیا، آپ علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے؟ کہ اللہ کے رسول جس کے پاس مال پیسہ نہ ہو. کہا نہیں، آخرت کا مفلس وہ ہے، آخرت کا مفلس غریب آدمی وہ ہے جو پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئے گا، لیکن کسی کو تھپڑ لگایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلخوری کی ہوگی، کسی کو جناب اس نے گالی دی ہوگی، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہوگا، کسی کا مال لوٹا ہوگا. ایک آدمی آ کر کہے گا اس نے میری عزت پر حملہ کیا تھا، آج مجھے بدلہ دلوایا جائے، تو کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. اور اس طرح سے کرتے کرتے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد پھر بھی بدلہ لینے والے، حق لینے والے باقی ہوں گے. اللہ پاک پھر ارشاد فرمائیں گے اب اس کے پاس نیکیاں تو نہیں بچی ہیں، جو حق لینے والے ہیں ان کے گناہ اس پر ڈال دو. اب گناہ ڈلنا شروع ہو جائیں گے. جس طرح سے پہاڑوں جیسے اعمال لے کے آیا تھا نیک، اب پہاڑوں جیسے گناہ ہے، اور حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ. یہ سب سے بڑا فقیر ہے آخرت کا. تو یہ اعمال کس سے، ان تمام چیزوں سے کیا ہوتے ہیں؟ تباہ ہو جاتے ہیں، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنے اعمال کی حفاظت کیا کرو. قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. جو ایک عمل لے کر آئے گا، ایک کے بدلے میں ہم اس کو 10 دیں گے. لے کر آئے گا، یہ نہیں کہ کر کے آئے گا، کر کے آئے گا، لے کر آئے گا. اب یہاں جو قرآن مثال دے رہا ہے دیکھیے، والذین کفروا اعمالهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال کسراب بقیعۃ، کسراب چمکتے ہوئے ریت کی طرح. سراب کہتے ہیں چمکتا ہوا ریت. بقیعۃ ایک بڑے چٹیل صحرا میں چمکتا ہوا ریت دور سے آپ کو نظر آئے گا. یحسبہ الظمآن ماء، گمان کرے گا اس ریت کو الظمآن پیاسا آدمی، ماء پانی، اسے پانی گمان کرتا ہے. دور سے نظر آتا ہے جیسے نہر بہ رہی ہے. اس کا مشاہدہ آپ کو ہوگا، روڈوں پر بھی کبھی کبھی نظر آتا ہے. دور تک دیکھے جہاں گاڑی نظر نہ آتی ہو، اور جناب میلوں دور، کئی کلومیٹر دور، اور شدید دوپہر کی کڑاکے کی دھوپ ہو، تو آپ دیکھیں گے آپ کو یہ نظر آئے گا. یہ منظر ایسا لگتا ہے جیسے کہ پانی بہ رہا ہے. اس وقت اس آیت کو یاد کرو. آدمی خوش ہو گیا کہ پانی ہے، پیاسا آدمی خیال کرتا ہے پانی ہے. حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب یہ آدمی دوڑتا 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 قریب پہنچے گا، لم یجدہ شیئا، کچھ بھی نہیں پائے گا.
پانی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ریت ہے۔ اسی طرح سے ان لوگوں کے اعمال، انہوں نے یہ تصور کیا کہ ہمیں بہت کچھ ملے گا آخرت میں، لیکن آخرت میں کچھ بھی ان کے پلے نہیں آئے گا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا، اور وہاں وہ پائے گا، اللہ کی تدبیر کو پائے گا، اللہ کی تدبیر کو۔ فَوَفَّاهُ حِسَابًا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا حساب اس کو دے گا، یعنی جو وقت مقررہ ہے اس پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو ایک تو یہ مثال دی ہے کافروں کے اعمال کی مثال، مشرکوں کے، منافقوں کے اعمال کی مثال، ریاکاروں کے اعمال کی مثال، کیسے؟ جیسا کہ چمکتی ہوئی ریت ہے، اور وہ دور سے دکھتی ہے پانی، لیکن قریب جاؤ تو پانی نہیں ہے۔ دوسری مثال، او کا ظلمات فی بحر، یا ان کافروں کے مثال کی، مشرکوں کے مثال کی دوسرے ایک اور مثال، کا ظلمات، اندھیروں کی طرح، فی بحر لجی، ایک گہرے سمندر میں، گہرا سمندر ہو تو سمندر کی تہ میں تو ویسے بھی اندھیرا، یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یغشاہ موج، وہ گہرا سمندر ہو اور اس کے اوپر ایک بڑی موج نے اس کو گھیر رکھا ہو، اور اس موج کے اوپر ایک اور بڑی موج ہو، اور پھر اس کے اوپر بادل بھی ہو۔ موسم ہو رات کا، سمندر کی تہ میں ہو کوئی شخص، اور اوپر سے موجیں، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، اور اوپر آسمان پر بادل بھی ہو، چاند بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی ستارہ بھی نظر نہیں آ رہا، تو یہ اندھیرے کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، ایک اندھیرے کے اوپر دوسرا اندھیرا، جیسے وہاں تھا نور علی نور، یہاں پر ایک اندھیرے کے اوپر کیا ہے؟ دوسرا اندھیرا۔ کفر خود اندھیرا ہے، شرک خود اندھیرا ہے، نفاق خود اندھیرا ہے، اور اس کے اوپر مزید جب دنیا داری کے لیے سب اعمال کرتا ہے، اخلاص کے لیے نہیں کرتا، اور مزید جب حق کی مخالفت کرتا ہے، نبی کی مخالفت کرتا ہے، اہل حق پر الزام اور بہتان تراشی کرتا ہے، نبی کے گھرانے پر جب الزام اور تہمتیں لگاتا ہے، تو پہلے سے اندھیرا اندر تھا، اس اندھیرے کے اوپر دوسرا اندھیرا۔ یہ حال ہو گیا اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اس تاریکی اور اندھیرے میں اگر اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو وہ بھی نظر نہیں آتا۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، جس کے لیے اللہ نور نہ پیدا کرے اسے کوئی نور نہیں دے سکتا۔ اس کو آپ اسی کے ساتھ جوڑیں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ بھٹکا دے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، اور وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، پیچھے بات آئی تھی کہ یہ نور تمہیں حاصل ہوگا کہاں سے؟ مساجد سے، مساجد کے ماحول سے، اور پھر یہ سمجھایا تھا کہ مساجد کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کی تجارتیں اور ان کے کام اور ان کی مشغولیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کریں، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح میں مشغول رہے۔ بھائی اسلام مجھ سے اور آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی تسبیح میں مشغول رہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، کیا ہم کام نہ کریں؟ ہم کھائیں پیئیں نا، ہم اپنی حاجات میں نہ جائیں؟ مجھے آپ یہ بتائیے گا، اگر ایک آدمی کھانے سے پہلے سنت کے مطابق بسم اللہ بھی پڑھ لیتا ہے، کھانے کے آداب بھی بجا لاتا ہے، اور بار بار اس کے دل میں ہے کہ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر، نبی بنا کر میری رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہی تو اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہر وقت تسبیح آپ لے رکھے۔ کاروبار میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کاروبار کے دوران حرام کا منافع سامنے آتا ہے لیکن ہاتھ کھینچ لیتا ہے، نہیں، یہ اللہ کی نافرمانی، یہ تو اللہ کا ذکر ہی تو ہے۔ اللہ یاد آیا اس کو اور اس حرام منافع سے اس نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ باہر نکلا، گھر سے باہر نکلا، بازار کو جا رہا، اپنی حاجات اور ضروریات کو خریدنے کے لیے جا رہا ہے، اور سامنے بد نظری کا شائبہ تھا، آنکھ نیچے کر لی اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ یہی ہے اللہ کی یاد، ہمہ وقت اللہ کی یاد ہو۔
تو اب کہا کہ اللہ کی یاد کا جو تمہیں ہم نے حکم دیا ہے، تسبیح کا حکم دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آسمان و زمین میں جو مخلوق ہے ساری اللہ کی تسبیح کر دی ہے، تمہیں بھی اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ دیکھیے، الم تر ان اللہ، کیا آپ نہیں جانتے ہو ان اللہ یسبح لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے، اسی کے لیے تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں میں مخلوقات ہیں، من فی السماوات، ملائکہ آسمانوں میں، والارض، اور زمینوں میں جو مخلوقات ہیں، انسان اور جنات، والطیر صافات، اور آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں جو فضاؤں میں پرندے پر پھیلاتے ہیں، اور یہی بھی کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کیا خوب بات ہے کہ صبح سویرے پرندہ جاگ جاتا ہے۔ صبح سویرے آپ جب اٹھتے ہیں، آپ مسجد کی طرف جائیں تو درختوں کے اوپر چڑیوں کا چہچہانا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے۔ شام کو مغرب کے وقت آپ دیکھیں گے درختوں پر چڑیوں کا جمع ہو جانا اور چہچہانا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تسبیح۔ تو پرندے بھی صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر غافل انسان اگر فجر کی نماز میں نہ اٹھے تو کتنا بڑا غافل۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک تلمیذ کو، شاگرد کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بیٹا خیال رکھنا، مرغ تجھ سے زیادہ سمجھدار نہ بنے، مرغ تجھ سے زیادہ سمجھدار نہ بنے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کو زیادہ سمجھدار ہونا چاہیے۔ وہ سویرے جاگتا ہے، وہ سویرے جاگتا ہے، صرف جاگتا نہیں ہے، جگاتا بھی ہے۔ تو آپ کو بھی سویرے جاگنا چاہیے، اور صرف جاگنا نہیں چاہیے، جگانا بھی چاہیے، ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ رحم اللہ امرأن، اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جو رات کو کسی پہر میں اٹھے، وضو کرے، نماز پڑھے، پھر اپنی گھر والی کو جگائے۔ فَإِنْ أَبَتْ، اگر گھر والی اٹھنے سے منع کرے، نہیں اٹھ رہی ہو، تو اس کے چہرے پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا لگائے۔ سمجھے بھائی؟ لیکن اپنی ذمہ داری پر، جی جی، تہجد کے لیے ترغیب ہے، یہ ترغیب ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا اللہ رحم فرمائے اس عورت پر بھی جو رات کے آخری سے، دیکھو اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں، اللہ کے نبی دعا دے رہے کہ جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور پھر اپنے شوہر کو جگائے، اور اگر وہ نہ جاگے تو اس پر پانی کا چھینٹا ڈالے، تو اس کا اہتمام کریں۔ تو جلدی سونے کا اہتمام ہوگا تو یہ بات بن جائے گی۔ اب جہاں سونے کا معمولی رات 1 بجے 2 بجے کا، پھر کیا وہ یہ دعا کب حاصل کریں گے؟ چلو روز نہ صحیح تو کم از کم چھٹی والے دن، جس دن اطمینان ہے، آرام ہے، اس دن تو یہ دعا اللہ کے نبی کی حاصل کرو بھائی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی تھی، رات کے آخری پہر میں آپ اٹھتے تھے، اور آپ علیہ السلام، آپ کا اپنا معمول تو بہت زیادہ قیام کا تھا، لیکن رات کو آخری وقت میں پھر اپنے ازواج کو آپ جگاتے تھے، اہتمام سے جگاتے تھے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام اپنے گھروں میں بھی ہونا چاہیے، پیار محبت سے، لیکن اس میں سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اگر فرض پہ اٹھتی ہے یا فرض پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے مرد اور فجر کی نماز وہ پڑھتا ہے فرض سے یا پڑھتی ہے اہتمام کے ساتھ، تو پھر اگر وہ تہجد میں نہیں اٹھ پائے تو آپ سختی نہیں کریں اس کے لیے، لیکن نماز کے لیے تھوڑا سا سخت ہونا چاہیے آدمی کو، اس لیے کہ وہ فرض ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، یعنی ہر مخلوق کی تسبیح الگ الگ ہے۔ کل قد علم صلاتہ، ہر ایک اپنی پکار کو، اپنی دعا کو وہ جانتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کو وہ جانتا ہے۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی نماز کو، ہر ایک کی تسبیح کو اللہ نے جانا ہے، اللہ جانتا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، تمہاری نمازیں کیا، تمہارے روزے کیا، اللہ پاک تو تمہارے ہر فعل کو جانتا ہے۔ یعملون نہیں کہا، یفعلون ہے، تو یفعلون کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا کوئی بھی فعل ہو، اچھا ہو برا ہو، کسی بھی نیت سے، تمہاری ہر حرکت کو اللہ جانتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اچھا اتنا بڑا حکم کیوں دیا ہے، تسبیح کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی ساری سلطنت اللہ ہی کے پاس ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور سب نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ الم تر ان اللہ، یہ اس کو کہتے ہیں دلائل، اللہ کی قدرت کے دلائل۔ آسمان زمین کی ہر مخلوق اسی کی تسبیح کرتی ہے، آسمان زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا اسی کا ہے۔ اب تیسری دلیل، الم تر ان اللہ یزجی سحابا، یہ اتنا بڑا کام کون کرنے والا ہے؟ اللہ ہی تو کرتا ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ وہ ذات ہے یزجی سحابا، جو چلاتا ہے بادلوں کو، یزجی ہنکاتا ہے، چلاتا ہے، سحابن بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر ان بادلوں کو اوپر نیچے تہ بتہ جمع کرتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، اللہ ان بادلوں کو جمع کرتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہ بتہ بناتا ہے، فتر الودق یخرج من خلالہ، اور تو دیکھتا ہے کہ بارش اتر رہی ہوتی ہے، یخرج نکلتی ہے، من خلالہ اس بادل کے درمیان سے بارش نکلتی ہے۔ اللہ کا نظام ہے، سمندروں سے بہاپ بخارات کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ سے بلند کرتا ہے، ایسی پانی کو فضاؤں میں بلند کر کے پھر اپنی قدرت سے اسے برساتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے، آسمان سے اتارتا ہے، من جبال، پہاڑوں کو اتارتا ہے، فیہا من برد، جن میں اولے بھی ہوتے ہیں، آسمان سے پہاڑوں کو اتارتا ہے۔ اس میں دو معنی، ایک معنی تو ہے جس طرح سے جبال الارض زمین کے پہاڑ ہیں، اسی طرح سے آسمان کے بھی پہاڑ ہیں، اور آسمان کے پہاڑ سے مراد بڑے بڑے بادل جو بارش کو اٹھائے پھرتے ہیں، یہ بھی کس کی طرح ہیں؟ پہاڑوں کی طرح نا، دور سے پہاڑ لگتے ہیں۔ تو یہ معنی ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، اور آسمانوں سے اللہ پاک برساتا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کو اللہ پاک برساتا ہے، یعنی بادلوں کو برساتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے، پہاڑوں کے اوپر اللہ پاک اتارتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے بلند ترین چوٹیاں پہاڑ جو ہیں، جو آسمانوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان پہاڑوں پر اتارتا ہے۔ کیا چیز اتارتا ہے؟ برد، اولے، برف، نہیں سمجھے؟ جیسے آج کا جو اس وقت کا واقعہ پیش آیا ہے مری کے اندر، یہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں جا کے، بڑے بڑے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار، اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ میں عام طور پر کہا کرتا ہوں، آج ہمارے مجمع کی جو سیر ہے نا، وہ سیر کا مقصد کیا ہے؟ سیر تفریح کا مقصد نافرمانی۔ پھر سیر میں ہم آزاد ہوتے ہیں، پھر نماز نہیں تفریح کے لیے آئے، ارے مسجد میں تھوڑی آئے ہیں، تفریح کے لیے آئے ہیں، پھر دبا کے گانے بجانے، پھر دبا کے اس میں اللہ کی نافرمانیاں۔ آج سیر میں تو یہ ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں سیر کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیر کروائی ہے نا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ پاک پروردگار جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں سے آسمانوں تک، سدرۃ المنتہا اور جنت اور جہنم کے سارے نظارے دکھائی۔ سیر کی غرض کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ پتہ یہ چلا کہ سیر کی غرض اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنا ہے۔ اس غرض سے سفر کیا کرو، اس غرض سے سیر کیا کرو۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہو، ایک شہر کے اندر آپ سیر کرتے ہو، سمندر کے قریب آپ جاتے ہو، آپ سمندر کو دیکھ کر اللہ کی قدرت تو یاد کرو۔ یہ کتنی جگہ پر اللہ پاک نے قرآن میں نہیں ذکر فرمایا کہ ہم نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا؟ ورنہ تمہارے اندر کیا ہمت اور طاقت تھی اس کو تابع کرنے کی؟ بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھ کر یہ سمجھو کہ اللہ نے فرمایا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، ہم نے ان پہاڑوں کو زمین پر گاڑا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہم نے گاڑا ہے، اور ان پہاڑوں کو کیلوں کی طرح بنایا ہے۔ اور وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، کم از کم یہ چیزیں تو انسان کو آنی چاہیے جو گرد و نواح میں روز مرہ جن کے مشاہدے کرتا ہے۔ اے نبی، آپ سے پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ پہاڑوں کا کیا ہوگا قیامت کے دن؟ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، آپ کہہ دیجئے يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا پروردگار ان بلند ترین چوٹیوں کو، بلند ترین پہاڑوں کو ذرہ ذرہ کر کے اڑا دے گا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو بڑے بڑے پہاڑ، برف کے پہاڑ اتارتا ہے، اور وہ دنیا کے پہاڑوں پر آ کے برف جب جمتی ہے تو وہ ایک ایک ذرہ ہو کر نہیں آتی آسمان سے،
جب وہ برستی ہے تو کیسے برستی ہے؟ ایک ذرہ ہی تو آتی ہے. اس ایک ذرے کو کس طرح سے اللہ جمع کر رہا، تو جو پاک پروردگار اس ایک ذرے کو جمع کر رہا ہے جو انسانوں کی تباہی اور ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے، تو کیا وہ رب اس کو بکھیر نہیں سکتا؟ تو یہ ہے غرض سفر. اس نظریے سے آدمی سفر کرتا ہے تو پھر انسان کا سفر کا بنتا ہے. پھر افلم یسیروا فی الارض، قرآن میں کتنی جگہ، کیا یہ لوگ سیر نہیں کی انہوں نے زمین کی؟ یہ زمین میں گھومتے نہیں ہیں؟ دیکھیں تو صحیح، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیا انجام ہوا ان لوگوں جو ان سے پہلے گزرے، کیا انجام ہوا. تو اس لیے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنے کی نظریے سے آدمی کو سیر میں سفر میں نکلنا چاہیے. نیت انسان کرتا ہے تو اس پر اللہ پاک اسے اجر بھی دیتا ہے. باقی دنیا کے منافع تو ویسے بھی حاصل ہو جاتے ہیں، دنیا کے فائدے تو ویسے بھی حاصل. وہی مثال ہے، روشن دان کیوں لگایا ہے؟ تاکہ ہوا آئے. تو کیا ارشاد فرمایا؟ اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اذان کی آواز آئے گی تو ہوا تو ویسے بھی آتی رہتی، ثواب تو ملتا. تو یہ نسلوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال اس حادثے میں جو جانیں گئی ہیں اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، ان کے پسماندگان کو اللہ پاک بہت بہت صبر جمیل عطا فرمائے. اور یقیناً سن کر دیکھ کر یہ مناظر انسان، ہر مومن کا دل نرم ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سب کی بخشش فرمائے. جو مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس وقت وہاں کے جو لوگ ہیں، بعض لوگ اپنی جانوں کو، مالوں کو، گھروں کو پیش کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی بہت بڑی قربانی ہے. اور یہی ہونا چاہیے کہ مومن کسی بھی جگہ پر پریشان ہو تو دوسرے مومن کو بھی اس کے لیے پریشان ہونا چاہیے. جو اس سے بن پڑے اپنی جان، مال، وقت، اپنی صلاحیت اس پر لگانا چاہیے. تو وہاں علماء ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، الحمدللہ بہت اہتمام کے ساتھ اس وقت وہ کام کر رہے ہیں. اور دیگر جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، وہ سب کا کام ایسا ہے جو قابل تحسین ہے اور بہت احسن ہے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس بارش کے ذریعے سے ان بادلوں کو جہاں چاہتا ہے پہنچاتا ہے. وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور جہاں سے چاہتا ہے اللہ پاک پھیر دیتا ہے. اللہ اکبر، کیا اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں. یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے کہ وہ بجلی کی جو چمک اور گرج آتی ہے تو وہ آنکھوں کی بینائی ہی نہ لے جائے، ایسا ڈر لگ رہا ہوتا ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اور اللہ وہ ذات ہے جو بدلتا ہے دن کو اور رات کو. ان فی ذلک لعبرۃ، اس میں سب بڑی عبرت ہے، لأولی الابصار، عقل مندوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے. واللہ خلق کل دابہ، اور اللہ پاک نے ہر مخلوق کو بنایا، چاہے سمندری ہو، چاہے بحری ہو، بری ہو، ساری مخلوقات کو. من ماء، پانی سے. فمنہم من یمشی علی بطنی، بعض مخلوقات ایسی ہیں جو چلتی ہیں علی بطنی، اپنے پیٹ پر، رینگتے ہیں پیٹ پر. مچھلی ہے، سانپ ہے. ومنہم من یمشی علی رجلین، اور بعض ایسے ہیں جیسا کہ وہ 2 پاؤں پر چلتے ہیں، انسان ہے 2 پاؤں پر چلتا ہے. ومنہم من یمشی علی اربع، اور بعض ایسے ہیں جو 4 پر چلتے ہیں، حیوانات ہیں. یخلق اللہ ما شاء، تمہیں وہ جو نظر آتا ہے اللہ نے وہ گنوا دیا. اس کے علاوہ جو مخلوقات اتنی ہیں جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کو کہتے ہیں علت اور دلیل. کیوں جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس اللہ کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ مساجد کے ماحول میں جڑو. لقد انزلنا آیات مبینات، اچھا اس اللہ سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ یہ طریقہ ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے نازل کی ہیں، ہم نے یہ. اب اس کو آپ جوڑیں گے سورت کی ابتدائی آیت کے ساتھ. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فی آیات، ہم نے ہدایت نامہ نازل کیا ہے، آیات مبینات، واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ پاک جسے چاہتا ہے. اچھا اس سے ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جسے اللہ چاہے گا ہدایت دے گا سیدھے راستے کی طرف، لیکن جس کے اندر طلب ہوگی، انابت ہوگی، اللہ کی طرف رجوع کرے گا. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، اب یہ وہ منافقوں کا حال ہے کہ جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالرسول، اور کیا کرتے ہیں؟ رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کی بات کو بھی مانا ہے. لیکن ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن پھر ان میں سے ایک فریق
ایک فریق پھر جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات سے، اطاعت سے پھر جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ صاحب ایمان نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ منافق اور مخلص کی مثال قرآن دے رہا ہے، چونکہ مدینہ منورہ کے اس ماحول میں جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام تراشی منافقوں نے کی تھی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جناب یہ منافق ہے، یہ مخلص ہے، یہ منافق ہے، یہ تو نشانیاں بتائیں، علامتیں بتائیں، ایسی صاف صاف نشانیاں بتلائی ہیں، سیدھی جا کر فلاں 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 پر چسپاں ہوتی، ایسی صاف نشانیاں بتلائیں۔ نام قرآن کسی کا ذکر نہیں کرتا، قرآن نشانیاں بتاتا ہے، اور ہر آدمی گویا کہ اہل ایمان کو بھی تنبیہ ہے کہ تم بھی اپنا محاسبہ کر لو، امتحان کر لو اپنا، کہ کہیں یہ برائیاں تمہارے اندر تو نہیں موجود ہیں۔ اور ادھر منافقوں کو بھی تنبیہ ہے کہ تمہیں توبہ ہونی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع تمہیں کر لینا چاہیے۔ کیوں کر لینا چاہیے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے دل کے اندر جو برائی ہے اس برائی کو اللہ کھول کھول کے بیان کر دیتا ہے۔ تم نے جو سوچا محمد رسول اللہ کے خلاف، رسول اللہ کو جو اطلاع اللہ نے کر دی ہے اور دے دی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اللہ پاک تمہارے دلوں کے حالات سے آگاہ ہے۔ تو یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ آپ سنیے، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ فیصلہ ہو، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ایک فریق وہاں سے اعراض کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو قبول کرنے سے اعراض کرتا ہے، قبول نہیں کرتے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، بڑا عجیب المیہ ہے آج بھی ہمارے ماحول کا۔ اب ترجمہ سنیے پہلے، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر حق اس کے لیے ثابت ہو جاتا ہے تو پھر يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، پھر دوڑتا ہوا آتا ہے۔ کیا مطلب؟ دو آدمی جب آپس میں جھگڑا کر رہے اور آپ کو حکم بنایا جائے، فیصلہ کرو، دونوں سے پوچھا جائے ابھی میں جو فیصلہ کروں گا اس پر تم راضی ہو؟ جی ہاں راضی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے وہ فیصلہ جب ہوگا تو ایک کے حق میں ہوگا، ایک کے خلاف ہوگا۔ تو جس کے حق میں ہوا وہ کہے گا ہاں درست فیصلہ ہوا، اور جس کے خلاف ہوگا وہ کہے گا نہیں بھائی حق فیصلہ تو ہوا نہیں۔ یہ حال، یہ عادت منافقوں کی، یہ عادت کس کی ہے؟ منافقوں کی۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے گا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، دیکھو میرے پاس جب کوئی فیصلہ آئے گا تو میں ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کروں گا۔ شریعت نے جو ظاہر کے احکام بتلائے ہیں، گواہی ہے، گواہی کے ذریعے سے، دیگر شواہد کے ذریعے سے میں فیصلہ کروں گا۔ اگر میں نے فیصلہ کر دیا کسی شخص کے حق میں اور وہ چیز اس کی نہ ہوئی، لیکن ظاہر چیزوں کو دیکھ کر، شواہد اور گواہوں کو دیکھ کر میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو یہ میرے فیصلے سے وہ چیز اس کی نہیں ہو جائے گی۔ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے وہ لے یا چاہے اسے چھوڑے، اسے لے یا اسے چھوڑے۔ تو فیصلہ ہو جانے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب بس یہ چیز ہماری ہو گئی۔ حقیقت کیا ہے کہ وہ تمہاری ہے بھی کہ نہیں، سوچنے کی بات یہ۔ تو ارشاد فرمایا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر حق ان کی حمایت میں ہوتا ہے، يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ وَأَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ایسا کیوں ہے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تمہارے حق میں فیصلہ کریں تو تم دوڑے ہوئے آتے ہو، اور جب تمہارے خلاف کریں تو پھر تم جو ہے نا بھدک جاتے ہو؟ کیوں بھدک جاتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں کے اندر بیماری ہے کوئی؟ یعنی تمہارا بھدکنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر عدم اعتماد کی نشانی، نبی پر تمہیں اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، تمہارے دل میں نبی کے متعلق کوئی شک اور شبہہ ہے، یا قرآن کے متعلق کوئی شک ہے، امر تابو، یا تم شک میں پڑ گئے ہو، ام یخافون، یا تمہیں ڈر لگتا ہے اس بات سے ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے اوپر ظلم کرے گا کیا؟ یعنی تمہارے حق میں جو فیصلہ نہیں ہوا اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے حق میں فیصلہ اس نے نہیں کیا، یہ میرا دشمن ہے، اس نے میرے خلاف فیصلہ کیا، یہ میرا دشمن ہے، تو کیا اللہ اور اس کا رسول تمہارے خلاف فیصلہ کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول تمہارے پر ظلم کرے گا؟ کیسی بات سوچتے ہو؟ بل اولئک هم الظالمون۔ نمبر 1، رسول پر جو بے اعتمادی ظاہر کرتے ہو، غلط کرتے ہو۔ نمبر 2، جو دل میں شک ہے قرآن و سنت کے فیصلوں پر، غلط شک ہے۔ نمبر 3، تمہارا تصور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ظالمانہ فیصلے ہیں، تو سمجھ لو جو یہ تصورات کیے بیٹھا ہوا ہے ایسے انسان ہی ظالم ہیں۔
انما کان قول المؤمنین. اب یہ بات آئی منافقوں کی. منافقوں کے بعد پھر اہل ایمان کے حالات کہ ان کو جب اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں. کیا وقت ہو گیا؟ انما کان قول المؤمنین. سن لو بے شک ایمان والوں کی بات کیا ہوتی ہے، ایمان والوں کا قول کیا ہوتا ہے. کیا؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ایمان والوں کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ رسول ان کے درمیان میں فیصلہ کرے، تو ایمان والے کیا بولتے ہیں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا. پیچھے یہ کیا بولتے تھے؟ وہاں کیا تھا؟ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول فیصلہ کرے، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ کیا کرتے تھے؟ اعراض کرتے تھے. اور اہل ایمان کا شیوا اور طریقہ کیا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یوں کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا. رسول کی بات جب سنتے ہیں چاہے خلاف بھی ہو تب بھی مانتے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ سورہ احزاب کے اندر ہے نا کیا بات؟ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ. زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت طے ہونے لگی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متبنہ زید بن حارثہ کی طرف، اور بعد میں اس تبنہ سے روک دیا گیا تھا. زید بن حارثہ کے ساتھ نسبت طے ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نسبت کو قائم کرنے کا ارادہ فرمایا. نکاح کا جب ارادہ فرمایا، پیغام بھیجا، تو انہوں نے سمجھا زینب بنت جحش نے اور ان کے بھائی عبداللہ نے شاید رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے پیغام بھیجا ہے. پھر پتہ چلا کہ نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں پیغام ہے، بلکہ یہ پیغام اپنے غلام کے لیے زید بن حارثہ کے لیے ہے. تو پھر زینب نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مانتی. بھائی نے بھی کہا نہیں مانتے. تو پھر کہا اللہ کے رسول کا حکم ہے. کیا ہے؟ حکم ہے. اچھا حکم ہے، ٹھیک ہے. پھر اس پر وہ آیت آئی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے آ جائے تو اب انہیں اپنا اختیار چلانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے. انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، ٹھیک ہے جی ہم نے مانا، ہمیں قبول ہے، ہمیں قبول ہے، ہمیں قبول. آج ہم دیکھیں نا کہ زندگی کے بے شمار معاملات جو ہمارے نفس کے خلاف ہیں، تو ہم کہیں اے اللہ تیرا حکم ہے، مجھے قبول، خوشی سے مجھے قبول ہے. بات سمجھے بھائی؟ سورۃ النساء کے اندر فلا وربک، قسم ہے تیرے پروردگار کی، لا یؤمنون، یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک یہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے فیصلوں میں آپ کو حکم تسلیم نہ کریں. اور اگر آپ نے فیصلہ کر دیا ان میں سے کسی کے خلاف تو کر دیا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہے نا. کر دیا تو کیا مطلب کہ اگر رسول اللہ کی کوئی سنت آج بھی میرے نفس کے خلاف آ رہی ہے، میری چاہت اور خواہش کے خلاف آ رہی ہے، اور رسول اللہ کا بتلایا ہوا کوئی بھی حکم ہماری منشا کے خلاف آ رہا ہے، تو ہمیں اسے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ کے حکم کو ہمیں ماننا چاہیے نا، اپنی خواہش کو ترک کر دینا چاہیے. لیکن پھر کیا کہا ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. صرف نبی کا حکم نہ مانیں بلکہ دل کے اندر ذرہ برابر تکلیف اور رنجش بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں اعلیٰ ایمان، اس کو کہتے ہیں اعلیٰ ایمان. مجھے یہ بتاؤ، ایک شخص کی اپنی محبوب پسندیدہ چیز کھانے لگا ہے، ٹھیک ہے، بچہ آیا اس نے مانگ لی، تو بچے کو دینے کے بعد قلق ہوگا کہ میں نے کیوں نہیں کھائی ہے. ماں کو دیکھ لو، چلو ماں کو دیکھ لو، ماں ایک چیز کھانے لگی ہے اور بچے نے آگے اس سے مانگ لی، اپنے بچے نے، اور وہ بچہ بھی بھوکا ہے. تو بتاؤ ماں جب اس بچے کو کھلائے گی تو اس کھلانے سے ماں کا دل تسلی میں ہوگا کہ اچھا ہوا میرے بچے نے کھا لی، ہے کہ نہیں؟ یہ جو لذت آئے گی نا اس ماں کو، رسول اللہ کا حکم ماننے کے بعد ایسی لذت آنی چاہیے، ایسے مزہ آئے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں، ہجرت کا جو سفر تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک راعی تھا، چرواہا،
اور اس کو ہم نے کہا کہ بھائی کوئی بکری کا دودھ نکال کے دے دو گے؟ نے کہا ہاں. اور عام طور پر اجازت ہوتی تھی چرواہوں کو کہ اگر راستے میں راہگیر کوئی مسافر دودھ مانگتا ہے تو دے دیجیے گا، اتنا بخل تو نہیں تھا. تو کہا ٹھیک ہے. دودھ نکالنے لگا تو بکر صدیق نے کہا بھائی ایسا کرو بکری کے تھنوں کو ذرا جھاڑ لو. تو وہ صاف کر لیا. اچھا بھائی اپنے ہاتھوں کو بھی جھاڑ لو، ہاتھوں کو بھی. تو ہاتھوں کو جھاڑا کیسے؟ یوں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مار کے جھاڑ دیا. تو جھاڑ دیا، دودھ نکالا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ایک برتن میں نے رکھا ہوا تھا، اس برتن میں میں نے دودھ نکالا اور اس میں چونکہ تازہ جب دودھ ہوتا ہے تو وہ ذرا گرم ہوتا ہے، اس میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا اور ذرا قدرے ٹھنڈا ہو گیا، سہانا ہوا. تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا میں نے، اور آپ نے پیا اور میرا جی خوش ہوا. آپ نے پیا اور میرا جی خوش ہوا. یہ خوشی اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے. اللہ اور اس کے حکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے پر یہ خوشی اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، یہ لذت اللہ پاک ہمیں عطا کر دے. ہیں جی. تو اس طرح سے اب آپ کوشش فرمائیں اپنی زندگی میں، معاملات میں، معاشرت میں، شادی بیاہ میں، تمام چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. دل خوش ہو جائے، باغ ہو جائے کہ میں نے آج اپنے نبی کی سنت کو پورا کیا. تو فرمایا ایمان والوں کی تو یہ نشانی ہے، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف، تو کیا کہتے ہیں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہتے ہیں سنا ہم نے اور ہم مانیں گے. واولئک هم المفلحون، اور ایسے ہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور فرمایا کہ جو لوگ اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، ویخشى اللہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں، ویتقی، اور بچتے ہیں، فاولئک هم المفلحون، اور وہی فاولئک هم الفائزون، وہ لوگ ہیں کامیاب. یہاں ذرا سمجھیے گا، یہ قاعدہ کلیہ ذکر فرمایا، ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. اس وقت جو حال کا امر آیا اس کو ماننا. ویخشى اللہ، اللہ سے ڈرتا رہا. اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، جو گزشتہ گناہ ہوئے ہیں نا ان گناہوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے. اور ویتقی، اور آئندہ کے لیے کیا کرے؟ گناہوں سے بچتا رہے. فاولئک هم الفائزون، ایسے لوگ ہیں کامیاب، آئندہ کی زندگی میں اللہ ان کو کامیابی عطا کرے گا. واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور قسمیں کھا کر کہتے ہیں، پکی قسمیں یہ منافق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لئن امرتہم لیخرجن، اے نبی آپ ہمیں بھی کہیں ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. جہاں سے توقع آتی تھی نا کہ یہاں کچھ مال غنیمت ملے گا، اچھا خاصا مل جائے گا، اور وہاں مسلمانوں کا پلہ کچھ بھاری نظر آتا تھا، تجزیہ نگار تو ہوتے ہیں نا، تجزیہ پہلے کر لیتے تھے کہ اس غزوے میں کیا کچھ ہونے والا ہے. تو وہاں ہی کہتے تھے آپ حکم فرمائیں، ہم آپ کے پیچھے سر دینے کو تیار ہیں، جان کٹانے کو تیار ہیں، حکم تو فرمائیں. لئن امرتہم، آپ حکم اگر دیں گے، لیخرجن، ضرور نکلیں گے. قل، آپ فرما دیجئے اے نبی، آپ کہہ دیجئے، لا تقسموا، بھائی قسمیں نہ کھاؤ، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، یوں جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ. دیکھ لی ہیں تمہاری شکلیں کہ تم نے کتنی رسول اللہ کی فرما برداری کی ہے. یہاں بیٹھ کر مدینہ منورہ میں تم رسول اللہ کے گھرانے پر الزام اور بہتان تراشی کرتے ہو. تم سے کیا توقع ہے کہ میدان جنگ کے اندر، میدان جہاد میں جب ضرورت پڑے گی تو تم مدد کرو گے؟ اللہ اکبر. ایک بلایا گیا تھا نا غزوہ احد کے اندر، تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، ارے آ جاؤ بھائی. 700 کا لشکر غزوہ احد میں، 1000 تھے مسلمان، 300 پیچھے ہٹ گئے منافق. تو اس وقت کہا گیا بھائی آ جاؤ، تعالوا، آ جاؤ اللہ کے راستے میں، قاتلوا فی سبیل اللہ، بھائی کھڑے ہو کے قتال تو کرو. اچھا نہیں کرتے ہو قتال، کوئی بات نہیں، ابھی دفاعو، کم از کم دور کھڑے رہو، کوئی ہماری پوزیشن تو زیادہ نظر آئے، افراد تو نظر آئے زیادہ، دشمن پر کوئی روب تو پڑے، ظاہری اسباب تو ہے نا. تو کیا کہنے لگے؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، ارے ہمیں لڑنا کہاں آتا ہے، ہمیں اگر لڑنا آتا تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے کیوں ہوتے، ہم تو میدان میں جا کے لڑتے، ہمیں تو لڑنا آتا ہی نہیں ہے. یوں استہزاء کرتے تھے. ان اللہ خبیر بما تعملون، خوب اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے جو تم اعمال کرتے ہو. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دیجیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا، اور سن لو قانون، اگر تم نے منہ موڑا رسول کی اطاعت سے، فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم،
تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمے وہی بوجھ ہے جس کا ان کے مکلف کیا گیا ہے، اور تمہارے اوپر وہ بوجھ ہے جس کا تمہیں مکلف کیا گیا ہے۔ رسول کے ذمے کیا بوجھ ہے؟ وہ تبلیغ کرے، وہ تبلیغ کا بار گراں اللہ نے رسول پر ڈالا ہے، وہ اس نے پورا کر دیا ہے، اور تمہارے ذمے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور وہ تم اطاعت پوری نہیں کر رہے ہو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کے ذمے تو پہنچا دینا ہے، صاف صاف ٹھیک ٹھیک پہنچا دینا ہے۔ رسول نے پہنچا دیا ہے، اب تمہارا کام ہے اطاعت کرنا۔ اگلی آیات پھر اگلے مضمون سے تعلق ہے، انشاءاللہ زندگی ری تو اگلی نشست میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ یا ارحم الراحمین، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہم اجعلنا فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصرنا نورا وعن یمیننا نورا وعن شمالنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن یمیننا نورا وعن امامنا نورا وعن خلفنا نورا وجعلنا نورا۔ اے رحم الراحمین، اے رحم الراحمین، ہمیں اپنا نور عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا نور عطا فرما، ایسا نور جس سے ہمارے سینے روشن ہو جائیں، اے اللہ ہمارے دماغ روشن ہو جائیں، ایسا نور ہم سب کو نصیب فرما۔ ہر بری محفل سے، بری مجلس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے احباب دنیا سے رخصت ہوئے سب کی قبروں کو منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ مساجد مدارس کی تو حفاظت فرما، مراکز کی تو حفاظت فرما، دینی قلعوں کی تو حفاظت فرما، علماء اہل علم کی تو حفاظت فرما، طلباء کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ اے رحم الراحمین، مری کے سانحے میں اے اللہ جو لوگ وفات پا گئے ان کی بخشش فرما، ان کو پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے رحم الراحمین، وہاں حکومت کو بہتر سے بہتر انتظامات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل علاقہ کے جو تعاون ہیں ان تعاونوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔